الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، نباتات، حیوانات، جمادات، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بے شمار خوبیاں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا، علم کے ذریعے سے صحیح اور غلط کا امتیاز ہوتا ہے، جائز اور ناجائز کا پتہ چلتا ہے، حلال اور حرام کا پتہ چلتا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں کا پتہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علم والی خوبی ہمیں دی ہے اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بہت ساری خوبیاں ہمارے اندر رکھی ہیں۔ ان خوبیوں میں اور ان صفتوں میں ایک عظیم خوبی اور ایک اچھی خوبی جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دی ہے وہ ہے حیا والی خوبی، شرم اور حیا والی خوبی، حیا اور پاک دامنی والی خوبی۔ یہ بہت اعلیٰ اور بہت عظیم خوبی ہے۔ دین اسلام نے اور شریعت مطہرہ نے حیا کی خوبی کو، اسی طریقے سے پاک دامنی کی خوبی کو خوب اہمیت دی ہے اور خوب اجاگر کیا ہے، تاکہ ایک مومن بندہ با حیا بن کر کے، اسی طریقے سے پاک دامن بن کر کے اور معاشرے کے اندر معزز اور مکرم بن کر کے لوگوں کی نگاہوں میں
باعزت بن کر کے زندگی گزارے۔ بہت ہی اعلیٰ خوبی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک بھائی کو سمجھا رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اتنی حیا کیوں کرتے ہو، اتنا کیوں شرماتے ہو، اتنی حیا کیوں کرتے ہو تم۔ وہ بہت زیادہ حیا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رہنے دو، چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے۔ جو شخص مومن ہوتا ہے وہ باحیا ہوتا ہے، وہ پاک دامن ہوتا ہے، بے حیا مومن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا کے ذریعے سے خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان جتنا باحیا ہوگا، جو انسان جتنا پاک دامن ہوگا، وہ اتنا ہی بھلائی کے، اتنا ہی خیر کے زیادہ قریب ہوگا۔ بلکہ حیا والی صفت اور پاک دامنی والی صفت یہ ایسی عظیم صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، لہذا حیا بھی لوگوں کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اور فرمایا والبذاء من الجفا، بے حیائی جفا ہے، والجفاء فی النار، اور جفا جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے، لہذا بے حیائی ایسی صفت ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت مطہرہ نے اور دین اسلام نے شرم و حیا کو، اسی طریقے سے پاک دامنی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جو شخص جتنا باحیا ہوتا ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں اتنا ہی معزز ہوتا ہے۔ اس کے قول، اس کے فعل اور اس کی زندگی کے اندر حسن اور جمال اور خوبصورتی ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے اندر، اسی طریقے سے علاقے کے اندر، بستی کے اندر لوگوں کی نگاہوں میں اس کی ایک عزت ہوا کرتی ہے کہ یہ شخص با حیا آدمی ہے، یہ غلط کام نہیں کرتا، بے حیائی سے بچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں مقبول بن جاتے ہیں با حیا انسان۔ قرآن کریم میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لے گئے تو آپ نے مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے، وہاں پر آپ نے کنویں کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو کھڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے ان کی مدد کی پانی نکالنے میں۔ جب انہوں نے گھر جا کر کے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بلانے کے لیے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کہ بلا کر کے لاؤ، کون نوجوان ہے ایسا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ تو جب بلانے کے لیے آئی اور ان کو لے جا رہی تھی ساتھ میں، تو ان کا چلنے کا انداز اتنا باحیا تھا، اتنا میانہ روی کے ساتھ تھا، اور ان کے اندر اور ان کی چال ڈھال کے اندر اتنی باحیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس چلنے کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ دو لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، پاک دامنی کے ساتھ چلتی ہوئی۔ باحیا انسان کی اداؤں کی اتنی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ جب اس کی اداؤں کی اتنی اہمیت ہے تو خود باحیا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں کتنا معزز ہوگا۔ اس کے برخلاف جو بے حیا ہوتا ہے معاشرے کے اندر لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہوا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ بے حیا انسان ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اذا لم تستحی
فصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے، تیرے اندر سے حیا فوت ہو جائے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے، تو بے حیا بن جائے، تو جو چاہے کرتا. پھر انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط، جائز ناجائز، حلال اور حرام، اسی طریقے سے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے اس کا امتیاز نہیں ہو پاتا ہے. حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا غیرۃ لہ، کہ اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر غیرت نہ ہو. غیرت حیا ہی کی طرح ایک صفت ہوتی ہے انسان کے اندر. حیا کہتے ہیں ایسی صفت کو جس کے ذریعے سے انسان، ایک ایسی صفت انسان کے اندر حیا ہوتی ہے. حیا کو کہتے ہیں کہ انسان ہر غلط کام سے، ہر برے کام سے رکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو معاشرے کے اندر میری کیا عزت رہ جائے گی، اگر میں یہ غلط کام انجام دوں گا تو لوگوں کی نگاہوں میں، اسی طریقے سے رشتہ داروں کی نگاہوں میں، اور جو دیندار لوگ ہیں مجھے کیا کہیں گے. یہ صفت حیا کہلاتی ہے، اور یہی حیا والی صفت انسان کو برے کاموں سے روکے رکھتی ہے. اس سے اعلیٰ صفت ہوتی ہے غیرت. اللہ کے رسول نے فرمایا، لا ایمان لمن لا غیرۃ لہ، جس کے اندر غیرت نہ ہو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور فرمایا، انا اغیر ولد آدم، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے زیادہ غیرت مند ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. یہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ حیا اور غیرت سب سے زیادہ میرے اندر ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی حیا اور غیرت کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب کبھی میں آپ علیہ السلام کی نگاہوں میں دیکھتی تھی، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھتی، آپ کی نگاہوں سے نگاہ ملاتی، تو مجھے آپ کی آنکھوں کے اندر ایسی حیا دکھائی دیتی تھی کہ مدینے کے اندر کنواری عورتوں کے، کنواری لڑکیوں کی نگاہوں میں بھی وہ حیا نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا اور غیرت کا یہ مقام تھا. اور یہی حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شاگرد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو دی ہے، صحابہ کرام کے اندر منتقل کی. چنانچہ ایک ایک صحابی کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. وہ صحابہ کرام جو زمانے جاہلیت کے اندر بے حیائی کی زندگی گزارا کرتے تھے، بلکہ بے حیائی کی مجالس منعقد ہوا کرتی تھی اور لوگ فخر کیا کرتے تھے بے حیائی کی باتیں کر کر کے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاکیزہ بنایا، ان کا تزکیہ کیا، تو اتنے با حیا ہو گئے کہ کسی غیر کی طرف ان کی نگاہ بھی نہیں اٹھتی تھی. یہ صحابہ کرام کا مقام اللہ کے رسول کی تعلیمات کے نتیجے میں بنا، اور ایسی حیا جیسی اللہ کے رسول کے اندر تھی، یہی حیا والی صفت صحابہ کرام کے اندر منتقل ہوئی. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں یمن سے مدینے میں ایک نوجوان لڑکی آئی سفر کر کے. یمن سے مدینے کا بہت لمبا سفر ہے، کئی مہینوں تک پیدل چل کر کے وہ مدینہ منورہ پہنچی. اسی راستے میں اس نے راتیں بھی گزاری، اور اس کے پاس مال اور دولت بھی تھا، اور خود اس کو اپنی عزت کا بھی خطرہ تھا. لیکن وہ مدینہ منورہ بالکل با حیا اور حفاظت کے ساتھ پہنچی. جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس لڑکی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم تنہا کیوں آئی ہو، کسی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر کے آئی ہو؟ تو اس نے عذر پیش کیا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا آنے والا جس کو میں ساتھ میں لے کر کے آتی. لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے دوسری بات پوچھی. یہ کہا کہ اچھا تم یمن سے آئی ہو، مدینہ منورہ آئی ہو، بالکل حفاظت کے ساتھ آئی ہو، راستے میں تم نے اتنا لمبا سفر طے کیا، کئی مہینوں کا سفر ہے، اور راتیں بھی راستے میں گزاری، اور اسی طریقے سے تم بستیوں سے بھی گزری ہوں گی اور صحراؤں سے بھی گزری ہوں گی، تمہارے پاس مال بھی ہے، خود تمہیں اپنی عزت کا بھی خطرہ ہے. یہ بتاؤ مجھے کہ تم نے راستے کو کس حالت میں پایا، جو راستے میں لوگ تھے لوگوں کو کس حالت میں پایا، یہ جو ماحول ہے ماحول کو کس حالت میں تم نے پایا؟
تو اس یمن سے آئی ہوئی لڑکی نے کہا کہ میں یمن سے مدینہ منورہ آئی ہوں اور لمبا سفر میں نے طے کیا، راتیں بھی میں نے گزاری ہیں اور صحراؤں سے بھی میرا گزر ہوا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے بھی میں گزری، لیکن اے امیر المؤمنین میں نے تمام لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ تمام کے تمام ایک ہی والدین کی اولاد ہوں، ایک ماں باپ کی اولاد ہوں۔ کسی بھی مرد کی نگاہ میری طرف بے حیائی کے ساتھ نہیں اٹھی۔ میں نے راستے میں سفر طے کیا، صحراؤں سے بھی گزری، میرے پاس مال بھی تھا اور دولت بھی تھی، اسی طریقے سے خود میری عزت کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن میں نے پورا سفر طے کر لیا، کسی طرح کا کوئی خطرہ مجھے لاحق نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کرام کی حیا کا اور صحابہ کرام کی پاک دامنی کا یہ عالم تھا، ان کے زمانے میں یہ پاک دامنی کا عالم تھا۔ آج ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ ہمارے ماحول میں اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے اندر حیا کا، اسی طریقے سے بے حیائی کا کیا عالم ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں اپنے گھر کی مستورات کو باہر بھیجتے ہوئے، وہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں عصمت دری کے، کس نے بھیانک واقعات ہیں، اور یہ نہیں کہ غیر اس میں ملوث ہے بلکہ خود مسلمان بھی ان واقعات کے اندر ملوث ہیں، بے حیائی کے واقعات کے اندر، عصمت دری کے واقعات کے اندر، اور ہم صحابہ کرام کے دامن تھامنے کا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر حیا کا کیا عالم تھا کہ یمن سے مدینہ منورہ ایک عورت آئی ہے اور بالکل پاک دامنی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئی، کسی کو اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جہاد کے لیے بھیجا گیا، لشکر بنا کر کے، لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا گیا، تو آپ جس علاقے میں جا رہے تھے وہ علاقہ دور تھا، عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ امیر لشکر کے امیر تھے۔ جب آپ اس علاقے کے قریب پہنچے تو جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے یہ چال چلی اور یہ تدبیر اپنائی کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو روکنے کے لیے کوئی ایسا کام کریں جس طریقے سے یہ ہمارے علاقے میں نہ گھسیں، اسی طریقے سے ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے مستورات کو بے پردہ کر کے علاقوں میں کھڑا کر دیا، گلیوں میں کھڑا کر دیا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی، آگے کے لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں کا تو یہ انجام ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بد نظری کرنا چاہتے ہیں، ان کی حیا کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا اور قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے سنائی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنین سے کہہ دو، مومنین کے اندر اعلان کر دو، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ چنانچہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کا یہ اعلان پورے لشکر کے اندر گونجا تو پورے لشکر کی نگاہیں نیچے ہو گئی، تمام صحابہ کرام جو ساتھ میں تھے تمام نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اور پورا قافلہ اس بستی سے، اس علاقے سے بالکل نگاہیں نیچے کر کے گزر گیا۔ جب صحابہ کرام اس لشکر سے واپس لوٹے اور اپنے اپنے علاقے میں گئے تو لوگوں نے حالات پوچھے سفر کے کہ سفر کے کیا حالات تھے، تو بتائے گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہاں کے تو یہ عمارتیں بہت عالیشان تھی ہوں گی، وہاں کا جو علاقہ ہے بہت عظیم الشان ہوگا، کیسے حالات تھے وہاں کے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم نے جب امیر المؤمنین کا اعلان سنا، جب امیر المؤمنین نے اعلان کیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو تمام صحابہ کرام نے اور ہم سب لوگوں نے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا، اور پورے علاقے سے، اس پوری بستی سے ہمارا قافلہ اسی طریقے سے گزر گیا کہ ہماری نگاہیں نیچی تھی، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کتنی عورتیں کھڑی ہوئی تھی، وہاں کے گھر کیسے تھے، ان کے گھروں کی کتنی اونچائی تھی۔ یہ صحابہ کرام کی پاک دامنی کا عالم تھا، صحابہ کرام کی حیا کا یہ عالم تھا، اور یہی صفت تمام صحابہ کرام کے اندر، الگ الگ صحابہ کرام کے اندر منتقل ہوئی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جمعے کے خطبے کے اندر آتا ہے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ حیا کا مصداق، سب سے بڑا مصداق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَعَلَىٰ أَكْمَلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ امیر المؤمنین عثمان بن عفان، خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ درود و سلام نازل ہو
عثمان ابن عفان پر جو کہ امیر المؤمنین ہیں اور حیا کا اور ایمان کا سب سے بڑے پیکر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنے با حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا پیر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول بیٹھے رہے، آپ نے اپنے پیر کو نہیں ڈھکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور اپنے پیر کو ڈھک لیا اور کہا کہ عثمان تو وہ شخصیت ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی حیا کا اور پاک دامنی کا یہ عالم تھا۔ آج ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنی حیا ہے اور کتنی ہمارے اندر بے حیائی ہے اور کتنی ایمان والی صفت ہے۔ میں نے حدیث شریف پڑھی کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان کا عظیم حصہ ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت کے اندر لے جانے والا ہے۔ والبذاء من الجفا، اور بے حیائی جفا ہے۔ والجفاء فی النار، اور جفا جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا، تمام نبیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا والی صفت رکھی تھی اور یہی اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کو تلقین کر کے گئے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لڑکے کی بشارت سنائی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ وہ سید ہوں گے، سردار ہوں گے، وحصور اور پاک دامن ہوں گے، با حیا ہوں گے، ونبیا من الصالحین، پاک دامن لوگوں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے، نبی ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ معلوم ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک دامنی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت فرمائی اور اس کے نتیجے میں حضرت کو جو ہے جیل بھی جانا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آپ کو مصر کا وزیر اور مصر کا گورنر بنا دیا، یہی حیا والی صفت کی نتیجے میں۔ خود بعد میں جو ہے اس زلیخا نے اقرار بھی کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے ان کو گناہ کے لیے ابھارا تھا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معزز بندہ ہے کہ یہ محفوظ رہا اور اس نے کوئی بے حیائی والا کام نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طریقے سے ہم اپنے نیک بندوں سے بے حیائی کو، برائی کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کو، بلکہ پوری ایک سورت کو حضرت مریم کے نام سے نازل فرمایا اور اس میں حضرت مریم کا پورا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک رسول، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ایک لڑکا عطا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کہ مجھے آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا اور نہ ہی میں بغیہ ہوں، نہ ہی میں گناہ کرنے والی ہوں، کوئی غلط کام کرنے والی ہوں، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اولاد ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، تو نکاح ہو، شادی ہو، یا پھر انسان گناہ کرے، زنا کا طریقہ اختیار کرے۔ انہوں نے دونوں طریقے کی نفی کر دی، فرمایا ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی انسان نے نہیں چھوا، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی غلط کام کرنے والی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال کذالک، معاملہ تو ایسا ہی ہے، تم پاک دامن ہو، تمہیں کسی انسان نے نہیں چھوا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ معاملہ تمہارے رب پر آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ان اسباب کے، بغیر ان طریقوں کے تمہیں جو ہے اولاد دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کا پورا تذکرہ واقعہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ حضرت مریم پر جب یہ واقعہ پیش آیا اور وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار تھی، میری پاک دامنی کے
معاشرے میں تذکرے ہوا کرتے تھے، لوگ میری پاک دامنی کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آئی، یہ لڑکا کہاں سے آیا ہے، تو لوگ کتنی میری پوری عبادت پر پانی پھر جائے گا، لوگ مجھے بغیہ کہیں گے۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، لہذا کیا انجام ہوگا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس پاک دامنی کو ثابت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے اور ان کے ذریعے سے ان کی پاک دامنی کو ثابت کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود ہی میں بولے قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتاب عطا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بنائیں گے۔ تو جو انسان با حیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے دامن پر کوئی داغ بھی لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں اور اس کے داغ کو دھو دیتے ہیں۔ اور بلکہ غیب سے جو انسان با حیا ہوتا ہے اور حیا والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیب سے مدد آیا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، انہوں نے فرمایا پہلے کہ جو انسان با حیا ہوتا ہے اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، وہ کہیں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک واقعہ نقل کیا کہ دہلی کے اندر ایک مرتبہ ایسا حالات بنے کہ بہت زیادہ قحط علاقے کے اندر پھیل گیا، نہ بارش ہوتی تھی، اسی طریقے سے نہ کوئی غلہ اگتا تھا، لوگ پریشان، اسی طریقے سے جانور پریشان، پانی بالکل دستیاب نہیں تھا۔ تو اس وقت لوگ علماء کرام کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضرت دعا کیجئے، اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر کیا عمل کیا ہے، وہ ایسا عمل اختیار کیے۔ علماء کرام نے کہا کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے صلاۃ استسقاء پڑھی ہے، استسقاء کی نماز پڑھی ہے، لہذا ہمیں بھی استسقاء کی نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ تمام مسلمان دہلی کے ایک میدان کے اندر جمع ہوئے، بچے بوڑھے مرد اور عورت تمام لوگ جمع ہوئے اور صلاۃ استسقاء پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ استسقاء، اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ تمام مسلمانوں نے گڑ گڑا کر کے دعا مانگی، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی تھی، اور دعا مانگتے مانگتے عصر کا وقت آ گیا۔ جب عصر کے وقت ہوا اور مجمع دعا مانگنے میں مشغول تھا، مجمع کے پاس سے ایک نوجوان لڑکے کا گزر ہوا، اور وہ جو ہے سواری کی زین پکڑے ہوئے تھا۔ جب اس نے مجمع کو دیکھا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کیا حالات ہیں، لوگ کیوں جمع ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ یہاں پر اس دہلی کے اندر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں صلاۃ استسقاء پڑھ کر کے۔ تو وہ شخص گیا، اس نے کہا کہ میں بھی دعا مانگ کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا قبول کرے۔ چنانچہ وہ شخص اپنی سواری کے پاس گیا اور وہاں جا کر کے دعا مانگی، اور جیسے ہی دعا مانگی دعا فوراً قبول ہوئی اور آسمان میں بادل گرجنے لگے اور بارش پڑنے لگی۔ جب لوگوں نے اس کی دعا اس کے بارے میں دیکھا کہ اس شخص نے دعا مانگی ہے، ہم صبح سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس کی ادنا سی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو بھیجا اور بارش ہونے لگی، اصل کیا وجہ ہے ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ چنانچہ اس وقت لوگوں نے اس کو پوچھا، اس کو بلا کر کے معلوم کیا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تمہاری دعا فوراً قبول ہو گئی۔ تو اس شخص نے بتایا کہ جب میں دعا مانگنے کے لیے گیا تو میں سواری کے پاس گیا اور اس سواری پر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بوڑھی ہے۔ میں نے اپنی ماں کے آنچل کو پکڑ کر کے دعا مانگی اور اپنی ماں کے آنچل کا واسطہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یا اللہ میری ماں نے پوری زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزاری ہے، آج تک اس کے دامن پر اور اس کے کردار پر، اس کے کیریکٹر پر کوئی داغ نہیں لگا ہے، اس نے باحیا اسی طریقے سے پاک دامنی کی زندگی بسر کی ہے۔ یا اللہ میں تجھے اپنی اس ماں کی زندگی کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ اس علاقے میں جو قحط پڑا ہوا ہے، جو بارش نہیں اتر رہی ہے، یا اللہ میری ماں کی زندگی کے اور اس کی حیا کے نتیجے میں یا اللہ تو بارش نازل فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بادل بھیجے اور بارش ہونے لگی۔ حیا والی صفت اتنی ایسی عظیم صفت ہے، محدث دہلوی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باحیا لوگ ہوتے ہیں ان کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے، بلکہ جو باحیا انسان ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد بھی کرتے ہیں، اور جو بے حیا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیا کے لیے بے حیائی کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی خطبے میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو خبیث
बुरी औरतें होती हैं वो बुरे मर्दों के लिए होती हैं, वलखबीसून लिलखबीसात, जो बुरे मर्द होते हैं वो बुरी औरतों के लिए हुआ करते हैं, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, और पाक दामन औरतें पाक दामन मर्दों के लिए हुआ करती हैं, और पाक दामन मर्द पाक दामन औरतों के लिए हुआ करते हैं। ये अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता बयान किया। लहुम मगफिरतुम व अज्रुन अज़ीम, और इनके लिए मगफिरत भी है और इनके लिए अज्र अज़ीम भी है। जो बाहया होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला दुनिया ही के अंदर देते हैं कि उसको जो है हया का नतीजा मिलता है। एक हदीस के अंदर एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, मुझे अपनी घर की मस्तूरात के बारे में बहुत ज़्यादा शुबा है कि वो गलत कामों में मुलव्विस हैं और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरों की औरतों के बारे में हया इख्तियार करो, दूसरों की औरतों के बारे में तुम पाक दामन रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर की औरतों के बारे में पाक दामन रखेंगे। तुम्हारी घर की औरतों को अल्लाह तबारक व तआला बाहया और पाक दामन बना देंगे। तो ये ऐसी सिफत है कि इसका नतीजा दुनिया ही के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन देते हैं। जो इंसान बाहया होता है उसके घर वाले, घर की मस्तूरात भी बाहया हुआ करती है। जिसकी निगाहें नहीं उठती गैरों की मस्तूरात की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला उनकी औरतों को और उनकी घर की मस्तूरात की भी हिफाजत करते हैं। और जो बेहया होते हैं उनकी जो है अल्लाह तबारक व तआला बेहयाई के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला उनको बदला दिया करते हैं। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम बाहया इसी तरीके से पाक दामनी के साथ ज़िंदगी गुजारें, और सहाबे किराम ने जिस तरीके से पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हज़रत उस्मान के बारे में जो आया है कि पाक दामन सबसे बड़े पाक दामन थे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम काम बनाएंगे और दुआओं को रद्द नहीं करेंगे। आज हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती उसके जो है नतीजा एक गुनाह नहीं है, बेशुमार गुनाह है। उनका एक गुनाह, उन गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है कि हम बेहया और इसी तरीके से खबासत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हया के साथ और पाक दामनी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान है कि जंतर मंतर पर कोई प्रोग्राम है, एहतजाज किया जा रहा है, लिहाजा तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि दिल्ली पहुँचे। कल 2 बजे दोपहर में जंतर मंतर पर एहतजाज किया जाएगा, मुजाहरा किया जाएगा जो कानून नाफिज किया गया है उसके मुतालिक। लिहाजा जो हजरात खाली हैं उनके पास वक्त है तो वो दोपहर को 2 बजे जंतर मंतर पर पहुँचे। क्या औरतें जैसे